بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سید الایام قرار دیا. جمعے کے دن بہت فضیلت کا دن، اس کو جمعے کے دن کو سردار بھی کہا گیا. دینوں کا سردار، بہت بابرکت دن، عظمت والا، رحمت والا، دعاؤں کی قبولیت والا. اور حدیث کے اندر یہ کہا گیا اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام. اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات تمہارا یہ 6 دن کیسے گزرا، تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارا جمعے کے دن کیسا گزرا. اگر جمعے کے دن تمہارا صحت سے، سلامتی سے، عزت سے، راحت سے، عافیت سے، سکون سے، امن سے، اطمینان سے، اللہ کی یاد میں نبی کی سنت پر عمل کرتے ہی بھی گزر گیا، تو اللہ سے امید رکھو تمہارے 6 دن کی انشاءاللہ اچھے گزرے. لیکن اگر تمہارا جمعہ جمعے کے دن بھی یہی گزرا، بے سکونی میں، بے اطمینانی میں، غفلت میں، گندگی کے ڈھیر میں، نہ زبان کی حفاظت ہے، نہ کان کی حفاظت ہے، نہ آنکھ کی حفاظت ہے،
نباشی و طہارت کا خیال ہے تو پھر اطمینان رکھو تمہارے 6 دن بھی صحیح نہیں ملے. بھائی سلمت رمضان سلمت اس سے. پھر اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ تمہارا 11 مہینے کیسے گزریں گے تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارا رمضان کیسے گزر رہا ہے. اتنی مرائی کٹائی پٹائی ڈھٹائی کے بعد لٹائی کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد اتنی مصیبتوں کے بعد ہم نے خوب دیکھا عید الاضحیٰ میں عید الفطر میں اور ابھی اس میں برات میں ہمارے نوجوان لوگوں نے مان کے نہیں دیا. وہی مزاج بنایا گھومنے والا پھرنے والا ہنسنے والا گھومنے والا قبرستانوں میں جا کے پکوڑی کھانے والے رات بھر سائیکل سے گھومنے والے. غافل قوم کی یہ علامت ہے. ایک زندہ قوم کی علامت نہیں ہے. حکم ہم کو کیا دیا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اذان کے لیے ندا دی جائے پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے تو تیزی سے چلو دوڑو اللہ کی طرف. یہاں بڑی لیتے کہ 40 منٹ ہے 5 منٹ باقی لے گا. نماز سے پہلے خطبے سے پہلے کہ بیان کو سننا نہیں جاتا ہمارا نوجوان بچہ اور فرض ختم ہوا نہیں کہ بھاگا. تمہیں پتا نہیں کیا رہے دوستو. غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتی ہے کسی کے ایمان کے جانچ کا آلہ اور پیمانہ مسجد ہے. اگر کسی کا دل مسیح میں نہیں لگ رہا ہے تو سمجھ لو اس کو نفاق کا روگ ہے. اس کے دل میں نفاق کا روگ ہے. اس کا ایمان کمزور ہے. منافقین کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے. گھروں میں بیٹھے رہتے تھے. جیسے ہی دیکھ کے مسجد نبی میں نماز شروع ہو رہی ہے بس تیرے فوراً حضرت سے ہاتھ منہ دھویا اور آ کر کے شریک ہوئے. اور بعض لوگ کہ جب دیکھتے تھے کہ شراب وقت قریب آ گیا تب آ کے شریک ہو گئے تھے اور تھوڑی مار دے دو چل جائے. مسجد میں دل لگنا یہ ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے. وَذَرُ الْبَيْعَ بیچنا کھوجنا چھوڑ دو. دکاندار دکانیں بند کرے, خریدنے والا خریدنا بند کرے, بیچنے والا بیچنا بند کرے. اتنی اہمیت ہے نماز جمعہ کی. دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ نے رکھی ہیں اس کے اندر. تم کو یقین ہو تو سمجھ رہی تمہارے لیے بہتر. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. نماز ختم ہو جائے پوری ہو جائے. یہ نہیں سنت چھوڑ دیا بھاگیے. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین پر پھیل جاؤ. پھر کون کہہ رہا تم کو مسجد میں رہنے کے لیے؟ جاؤ کماؤ, دکان کھولو, دوڑی کھولو, کھانا نہیں کھایا کھانا کھاؤ, خیلولہ کرو, آرام کرو. اب تو من فضل اللہ, اللہ سے رزق تلاش کرو. اور حدیث کے اندر بے شمار اس کے فضائل آئے. کب کب دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. کب وہ ساتھ ہے تو محدثین کے اس پر اختلاف ہو گیا. تو کم سے کم ان اوقات میں تو ہم دعاؤں کا اہتمام کر لیں. امام جب مصلی پر چڑھے 2 خطبوں کے درمیان میں امام جب تک مصلی پر موجود ہے جمعے کی نماز پڑھانے والے ہمارے امام حضرات کیا کرتے ہیں, ادھر فرض پڑھا مصلی سے آگے عصر اور مغرب کے بیچ میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب دعا رد نہیں ہوتی ہے. ہم ان میں دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ کے آگے جھکے, اپنی زندگی کو بنانے کی صحیح کریں.
قرآن کی خاص صورتوں کی تلاوت کریں، مثلا سورہ کہف ہے، سورہ فتح ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ مزمل ہے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے سورہ رحمان ہے، سورہ تغابن ہے۔ گھروں میں جھگڑے نہ ہو، ملتیں رہیں، اس کے لیے سورہ تحریم ہے۔ وساوس نہ آئے، شیطان حملہ نہ کرے، اس کے لیے سورہ کافرون ہے، 3 سے 5 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کی وحدانیت قلب میں جم جائے، اس کے لیے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ جنات بھوت شیطان پریت سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں۔ کام کرنے والے کے لیے بہت کام ہے، جس کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے لیے کوئی کام نہیں۔ مزاج بنانے سے بنتا ہے، ایسا بنتا ہے کہ پھر چین نہیں پڑتا۔ مزاج نہیں بنائیں گے تو یہ سب چیزیں بوجھ لگیں گی۔ ہاتھ پیر کے ناخن بنائے، بغل کے ناخن بنائے، ناک کے ناخن بنائے، غسل کرے، 8 صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، عطر لگائے، سرما لگائے، اور وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ مسجد میں پہنچ کر کے نماز 2 رکعت نماز پڑھیں تحیۃ المسجد کے نام سے۔ وقت وہ اللہ توفیق دے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لیں، 4 رکعت نماز سنت پڑھ لیں۔ وقفہ بچا ہوا ہے تو پھر اللہ کی ذکر میں مصروف رہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ خطبے کا وقت آئے، اہتمام سے خطبہ سنیں، چکر پکر ٹاکنا بند کر دے۔ جو کھڑا ہو رہا ہے خطبہ پڑھنے کے لیے، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، چاہے سنائی دے یا نہ سنائی دے۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جمعے کے خطبہ دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، وہ اتنے بڑے صحابی عبداللہ ابن مسعود آگے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ قدم میرا اندر تھا، ایک قدم باہر، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں ہی صحابہ کے جوتوں میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جوتوں میں بیٹھ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کا حکم سنا تو جی نہیں چاہا کہ قدم آگے بڑھ جائے، آپ کا حکم سنا کہ بیٹھ جاؤ تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں ایک قدم آگے بڑھوں، اسی لیے میں اپنے بھائیوں کی جوتوں میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے شان صحابہ، یہ ہے اہمیت جمعہ، یہ ہے عظمت جمعہ۔ درود شریف کی کثرت کرے، جمعے کی رات میں اور جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے بڑے فضائل احادیث کے اندر بیان کیے گئے۔ ایسی روایات احادیث میں آتی ہیں درود شریف کے فضائل میں کہ پڑھیے اور سب سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو احسان کیا ہے ہم پر، قیامت تک آپ کی امت مل کر سجدے میں پڑی رہے، قیامت تک آپ کی امت ایک سیکنڈ آگاہ کیے بغیر، رکے بغیر اگر ہمارے نبی پر درود و سلام پڑھتی رہے تو بھی نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتر کر حرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا جس نے قوموں کی نسلوں کی زندگی بدل دیا، جس نے قوموں کو جینا سکھلایا، جس نے قوموں کو مرنا سکھلایا، جس نے قوموں کو جہاد سکھلایا،
جس نے قوموں کو صحت اور عافیت کا راز سکھلایا، جس نے قوموں کو مرض کا علاج بھی سکھلایا، جس نے روحانیت کا علاج سکھلایا، جس نے جسمانیت کا علاج سکھلایا، لیکن دائم دواؤں کہہ کے جو امت کو اجازت دیا بیمار پڑو تو علاج کرو۔ جس نے پیشانی کو اللہ کی راہ میں جھکانے کا ہم کو مزاج سکھلایا، جس نے سجدے کی حلاوت اور سجدے کی مٹھاس کا راز بتایا، جس نے خدا کی عظمت اور رب اعلیٰ کے اعلیٰ ہونے کی یقین ہمارے دلوں میں پیدا کیا، جس نے جانوروں سے ہم کو انسان بنایا، جس نے محبت کرنا سکھلایا، پیار کرنا سکھلایا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا سکھلایا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھلایا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سکھلایا، جانوروں کو انسانی زندگی عطا کی۔ گندگی کیا ہے وہ بتایا، بندگی کیا ہے وہ بتایا، رحمت اور رضوان کہاں پوشیدہ ہے وہ بتایا، اللہ کی نافرمانی اور عصیان اور طغیان کیا ہے وہ بتایا، فرما برداری کس کو کہتے ہیں، نافرمانی کیا ہے وہ بتایا۔ پوری زندگی اگر ہم صرف درود شریف پڑھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو کم سے کم بابا کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لو، 200 مرتبہ پڑھ لو، 300 مرتبہ پڑھ لو۔ جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے 300، جمعے کے بعد 300، عصر کے بعد 300 پڑھ لو۔ یہ ہمارے اکابر اور اسلاف پڑھا کرتے تھے، اور کوئی بہت بڑا درود شریف بھی نہیں ہے، جو درود شریف چاہے پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ علی النبی الامی اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا درود شریف پڑھ لیں، اہل مدینہ کا درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ جتنے مدینہ پاک کے دیہات کے بچے آتے ہیں سگڑی میں سامان لے کر کے، وہ کیا تصویر لے رہتے ہیں؟ نہیں، ان کی جہاں روضہ نبی پر نظر پڑے گی، صلی علی سیدنا محمد صلی علی محمد صلی علی سیدنا محمد، یا رسول اللہ سلم علیہ، یا رسول اللہ سلام علیہ۔ آگے بڑھو، ان کے دل محبت رسول کا نصیب بسی ہوگی۔ ہم کو کھانے پینے سے، لوگوں کے ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے، ایک دوسرے کے لنگی چھڈی کھینچنے سے فرصت نہیں۔ درود و سلام نازل ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے سزکتی انسانیت کو انسانیت کا لبادہ دیا، جنہوں نے ہر شعبہ زندگی میں ہمیں بتایا ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے رہو، ایسے رہو۔ نہیں روز موقع ملتا ہے تو کم آج کرو۔ ہفتے کے 6 دن تمہارے ہیں، ارے بابا جمعے کے 6 گھنٹے تو ہمیں دے دو، تھوڑا امن سے سکون سے پڑھ لو۔ وہ جس نے ہمیں زندگی بخشی، جانوروں سے انسان بنایا، اس نبی کا پر ہم درود و سلام کثرت سے پڑھے۔ یہ احسان تو نہیں ادا ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کا، خوشی کا سبب ہوگا کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہم اپنے نبی پر، نبی کے شایع نشان رحمت نہیں بھیج سکتے، صلوات نہیں بھیج سکتے، برکت نہیں بھیج سکتے، ہم کو ہمارے نبی کے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے کہتے صلی علی محمد، اپنی شایع نشان اپنے نبی پر رحمت نازل کرو، تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔
درود شریف اللہ کی خوشی کا جہاں سبب ہے، روح رسول کی خوشی کا بھی سبب ہے۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ سے فارغ ہو جائے تو اس کی کوشش کریں کہ اللہ ہماری نماز جمعہ کو قبول فرما لے۔ تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ بھی بتا دیا ہمارے بزرگوں نے کہ جو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا ہے یا باقی، اللہ کا نام ہے الاسماء الحسنی، یا باقی یا باقی یا باقی 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کی نماز جمعہ قبول ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے یا غفار اغفر لی، یا غفار اغفر لی، یا غفار اغفر لی، جو جمعے کی نماز میں 70 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کھرچ کے نکال دیے جاتے ہیں گناہ۔ اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے جو جمعے کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو ہفتے بھر اس کو کوئی شیطانی حرکت نہیں ہوگی، اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اس کا دشمن اس پر غالب نہیں آ سکے گا، اس کے مخالفین اس کا ٹھیکہ بھی نہیں اکھاڑ سکتے۔ لیکن ہم کو مسجد سے بھاگنے کی فرصت بہت ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے جو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد صرف اتنا کلمہ کہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اتنا سا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ پڑھ لو مانا عمر پالن پوری کی صحابہ دے، مانا یونس پالن پوری کی کتاب دعاؤں کے مجبوروں کا لکھا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہے جمعے کے بعد تو 40,000 نیکیاں کرنے کے ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، چاہے زندہ ہو یا مر گئے، اور 23,000 نیکیاں کرنے کا خود پڑھنے والے ہی ثواب ملتا ہے۔ پڑھ کے دیکھیے کتنی دیر لگتا ہے، ہم تو پڑھتے ہیں 5 منٹ 3 لگتا ہے۔ پھر اللہ سے دعا مانگی، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ان کو کریں، ہفتے واری اعمال ہیں ان کو کریں، خالی کریں اپنے آپ کو۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ شریعت نے پابند نہیں کیا آپ کو کہ آپ جمعے کے بعد باقاعدہ مسلسل پر بیٹھ کر دے پڑے۔ وہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ آدمی جب مسجد سے اٹھ جاتا ہے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، پھر کرنے نہیں دیتا، بھائی سب کل کو اٹھو۔ کتنی دیر لگتی ہے آپ بتا دیجیے؟ تسبیح فاتحہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اتنا ہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ کے دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے، 2.5 سے 2 سے 2.5 منٹ، 3 منٹ۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ، 2.5 منٹ۔ اتنا وقت اپنی آخرت بنانے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہم سے زیادہ نالائق کون ہے؟ جمعے کی نماز اللہ نے اتنی پیاری نماز بخشی ہے کہ جو جمعے کی نماز اہتمام سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نماز جمعہ کا نور پھیر دیا جاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجیے، اپنے آپ سے دیکھ لیجیے، جمعے کی نماز پڑھ کر کے جو لوگ قاعدے سے پڑھ کے نکلتے ہیں دیکھیے ان کے چہرے پر نور جھلکتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، عزم کریں کہ اللہ ہمیں آپ صحت دے، عافیت دے، ہم آپ کے دین کی نصرت، آپ کے دین کی اعانت، آپ کے دین کی مدد، آپ کے دین کو پھیلانا اور خود اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگی میں دین کو داخل کریں۔ مزاج بننا چاہیے، دین پر عمل کرنے کا مزاج نہیں بنا، دین پر عمل کرنے کا مزاج بننا چاہیے۔ عورتوں میں بھی بننا چاہیے، مردوں میں بننا چاہیے۔ وہ بستی ہے جس بستی کے لوگ
اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی طاعت کرنے والے، نبی کی سنت پر مٹنے والے، عورت ہو چاہے مرد، گھروں میں سنت زندہ ہوگی تو اولاد بھی سنت پر عمل کرے گی۔ اب ہم کام ہر کام ہم لوگ مار پیٹ کے نکالا جاتا ہے، نہیں بھائی، گھروں کے ماحول مار پیٹ سے نہیں بنتے ہیں، گھروں کے ماحول تو محبت سے، پیار سے، خلوص سے، افہام سے، تفہیم سے، سمجھانے سے بنتے ہیں۔ دنیا کا جو وقت لہو و لعب میں گزر رہا ہے وہ آخرت میں ہمارے لیے بہت افسوس کا وقت ہے۔ یا صفا، اے افسوس تم نے وقت ضائع کر دیا۔ اگر چھت جیسے چاہتے ہو کرتے ہو، کم سے کم جمعے کے دن تو قاعدے سے کر دو بھائی، تھوڑا 10 منٹ پہلے آ جاؤ، تھوڑا 10 منٹ بعد چلے جاؤ، مسجد میں آ تو کم سے کم چپ رہو۔ قرآن کی تلاوت کرو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ سے دل میں دعا مانگو، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے ہر شخص، ہم بھی اور آپ بھی۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے کم، رفتہ رفتہ دم بدم، جیسے برف پگھل رہا ہے ویسے ہی زندگی پگھل رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان، ایک اچھی زندگی گزارنے والے انسان بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا